बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मैं अभी तक रिकवर कर रहा हूँ अपनी तबीयत से। तो ये मैं टेक लगा के बैठा हूँ, आराम से सीधा होके नहीं बैठा। तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा, मैं कोई आराम से नहीं बैठा हुआ। लेट मी पुट इट दिस वे। लेकिन खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप तक लेके आनी थी। वो ये है कि आबनाए हुर्मस का मुतबादिल मिल गया, दुनिया का नया एनर्जी रूट आ गया और पाकिस्तान गेम चेंजर बन गया। कैसे? देखिए, अमेरिका और ईरान की जंग ने एक हकीकत दुनिया पे वाज़ेह कर दी, और वो हकीकत ये है कि अगर कल को अपनाए हुर्मुज़ में कोई बड़ी रुकावट पैदा हो जाए, तो तेल की तरसील तो मुकम्मल बंद हो जाएगी। फिर दुनिया क्या करेगी? तो तेल का नया रूट कौन-सा होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया का हर मुल्क अपने-अपने अंदाज में तलाश कर रहा है। और दिलचस्प बात ये है कि गुज़िश्ता चंद महीनों में 3 मुख्तलिफ ममालिक ने तेल की सप्लाई के 3 मुख्तलिफ मुतबादिल रास्ते दुनिया के सामने रख दिए। पहला रास्ता शाम ने पेश किया, दूसरा रास्ता इजराइल ने दिखाया और तीसरा रास्ता खुद बखुद पाकिस्तान की तरफ दौड़ता चला आ रहा है। आज मैं आपको मुस्तकबिल के मंजरनामे की एक हल्की सी झलक दिखाने की कोशिश करूंगा। इस मंजरनामे में हकीकत ने रंग भर दिया तो यकीन माने आने वाले दिन 10 बरसों में आलमी तजारत जो है इसका नक्शा ही बदल जाएगा। पाकिस्तान के दोबारे न्यारे हो जाएंगे, रोजगार के दरवाजे इंशाल्लाह खुलेंगे और हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी के लिए वाकई बैरून मुल्क जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि आबनाए हुर्मुस बंद होने की सूरत में तेल की सप्लाई के लिए शाम ने क्या मंसूबा पेश किया। तो शाम के सदर अहमद अल शरा ने यूरोपियन रहनुमाओं के सामने एक तजवीज़ रखी है कि अगर दुनिया को आबनाए हुर्मुस पे इंहिसार कम करना है तो शाम को आलमी तवानाई और तजारत की नई राहदारी बनाया जा सकता है। और मंसूबा भी यही है कि खलीजी ममालिक से आने वाला तेल और गैस पाइपलाइन के जरिए शाम से गुजरे, तुर्की तक पहुंचे, वहां से बराह रास्त यूरोप में दाखिल हो जाए। यानी समुंदर पे इंहिसार खत्म करके जमीनी रास्तों को तरजीह दी जाए। अब ये महज एक तजवीज़ नहीं है, बल्कि इसके साथ दो बड़े मंसूबे भी सामने आए हैं। पहले मंसूबे का नाम है 4 सीजन प्लान और दूसरे का है 4+1 इनिशिएटिव। तो इन मंसूबों का मकसद 4 बड़ी आबी गुजरगाहों और मुतअद्दिद ज़मीनी राहदारियों को एक दूसरे से जोड़ना है, ताकि तेल, गैस और तजारती सामान निस्बतन महफूज ज़मीनी रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुँच सके। अगर इन मंसूबों को आलमी या अमली शक्ल देने के लिए सरमायाकारी, सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम जैसे बड़े चैलेंजेस हैं। इसलिए सवाल है कि अगर शाम जैसा शोरिश ज़दा मुल्क मुतबादिल रास्ता बनने की कोशिश कर रहा है, तो क्या बाकी ममालिक खामोश बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में खामोश मुकाबला जारी है। हर मुल्क चाहता है कि अगर कल को आबनाए हुर्मुज़ या बाबुल मंदब में मुस्तकिल खतरा पैदा हो जाए तो दुनियाई तजारत के लिए उसके रास्ते इस्तेमाल। इसीलिए इसराइल ने भी अपना एक फटा पुराना मंसूबा सामने रख दिया, जिसका नाम है बेन गुरियन कनाल। तो इसराइल ने इसका तस्वर 60 की दहाई में पेश किया था, जिसका मकसद बहर रोम को खलीज की अकबा से जोड़ना था। यानी एक नया बहरी रास्ता जो मुस्तकबिल में सुएज कनाल का मुतबादिल बन सके। और अगर ये मंसूबा भी सिर्फ तजवीज़ की हद तक है, उस पर अमली काम नहीं शुरू हुआ, लेकिन ईरान जंग के बाद इस पर दोबारा बहस तेज हो गई है और नेतन्याहू ने इसके लिए इन्वेस्टर्स और सरमायाकारों से बात शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि दुनिया इस हकीकत को समझ चुकी है कि मुस्तकबिल में मईशत इसी मुल्क के हाथ में होगी जिसके पास तजारत के लिए अपना ज़ाती रास्ता हो। इसलिए शाम भी अपनी जोग्राफी बेच रहा है, इसराइल भी, तुर्की भी। और इस कहानी में एक किरदार और भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं आप कर सकते, वो है इंडिया। मोदी सरकार पिछले 3 साल से भारत, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के ख्वाब तो देख रहा है। यानी इंडिया से बहरी जहाज़ों के जरिए जाने वाली कार्गो दुबई उतरे और वहां से रेल नेटवर्क के जरिए इसराइल पहुंचे, वहां से यूरोप रवाना हो गए। तो बुनियादी तौर पर भारत इसे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन काम इस पर अभी तक एक धेले का नहीं हुआ। लेकिन अब मैं आपकी तवज्जो पाकिस्तान के एक ऐसे मंसूबे की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसको हमारे यहाँ किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। ये मंसूबा शाम, इसराइल और भारत के ट्रेड कॉरिडोर मंसूबों से बहुत बड़ा है।
اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان میں ایک انرجی سٹی بنانے کے منصوبے پہ کام ہو رہا ہے، اور پلان یہ ہے کہ خلیجی ممالک اپنا خام تیل پاکستان میں ذخیرہ کریں، یہاں جدید آئل سٹوریج فیسلٹی قائم کی جائے، یہ تیل ڈیوٹی فری بنیادوں پہ محفوظ رکھا جائے اور پھر ضرورت کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک کو سپلائی کیا جائے۔ اگر یہ منصوبہ آگے بڑھتا ہے تو پاکستان صرف تیل درآمد کرنے والا ملک نہیں رہے گا، بلکہ توانائی کی سپلائی چین کا ایک اہم حصہ بن سکتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے سال جولائی میں کہا تھا کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس اتنا تیل آ جائے کہ انڈیا کو بھی اس سے خریداری کرنی پڑے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ وقت آ گیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ گوادر اور کراچی پورٹ کے آس پاس بڑی بڑی آئل سٹوریج فیسلٹیز بن جائیں، بلوچستان اور اندرون سندھ آئل ریفائنریز لگ جائیں جہاں سے پوری دنیا کو تیل اور تیل کی بائی پروڈکٹس ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائیں، تو یقین مانیں پاکستان ایشیا کی سب سے بڑی آئل مارکیٹ بن جائے گا۔ لیکن اب یہ کہنے میں تو بڑی آسان ہے، لیکن عملی طور پہ اس عمل درآمد بڑا مشکل ہے، بہرحال ناممکن نہیں ہے۔ ایسے منصوبے صرف اعلانات سے مکمل تو نہیں ہوتے، اس کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، جدید آئل سٹوریج، ڈیجیٹل پورٹس اور کسٹمرز کا تیز ترین آپ سمجھے نظام، بین الاقوامی معیار کی لاجسٹکس، اور سب سے بڑھ کے سیاسی اور سیکیورٹی استحکام درکار ہے نا۔ تو اگر پاکستان ان چیزوں کا بندوبست تو پہلی مرتبہ ہماری صرف جغرافائی حیثیت نہیں بلکہ ٹرانزٹ ملک کی نہیں بلکہ ایک انرجی ہب کی ضرورت اختیار کر سکتی ہے۔ تو پاکستان کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کے بارے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ کسی کام کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کو پایہ تکمیل تک تو پہنچائیں گے۔ امریکہ اور ایران کی جنگ کے دوران ہم نے زمینی راستوں سے ایران اور سینٹرل ایشین ریاستوں کو کارگو بھجوانا شروع کیا، اور یقین مانیں کہ ٹرانس شپمنٹ کے آغاز کے پہلے 24 دنوں میں ہم نے اتنا کارگو ہینڈل کیا جتنا ماضی کے اندر پورے ایک سال کے اندر سنبھالا جاتا تھا۔ تو عالمی رینکنگ میں کراچی پورٹ ٹرسٹ جو ہے 99 سے 59ویں نمبر پہ آ گیا، جبکہ پورٹ قاسم کی رینکنگ بہتر ہو کے 56 نمبر پہ آ گئی۔ تو سرکاری اعداد و شمار خود گواہی دے رہے ہیں کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ نے یہاں رواں سال اپنی 138 سالہ تاریخ کا ریکارڈ توڑا، اور ادارے کا منافع 18.5 ارب روپے تک پہنچ گیا، یعنی آج سے پہلے تو اتنا تاریخی منافع کبھی نہیں دکھائی دیا۔ تو گوادر پورٹ پہ نئی تاریخ رقم ہے، پہلی بار بین الاقوامی جہازوں کو ایندھن کی فراہمی ہوئی ہے وہاں پہ، اور گوادر پورٹ پہلی بار بین الاقوامی بحری جہازوں کو مقامی سطح پہ ایندھن فراہم کر کے پاکستان کی بحری معیشت میں اس نے ایک نیا سنگ میل عبور کیا۔ تو نیشنل لاجسٹک کارپوریشن یعنی NLC نے عالمی کمپنیز کے تعاون سے UAE کی ایک LNG جہاز کو 2500 میٹرک ٹن ایندھن فراہم کیا، اور یہ ایندھن پاکستان کی مقامی ریفائنری میں تیار ہوا تھا جو ملک کو کی عالمی معیار کے مطابق بحری ایندھن تیار کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب یہی نہیں، گوادر پورٹ نے پہلی بار غیر ملکی تجارتی جہازوں کو ایندھن کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر کے ایک نئی تاریخ کی۔ اپنی اسکرین پہ دیکھیں کہ NLC کا جہاز ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے تعاون سے UAE کے کارگو شپ کو ایندھن پرووائڈ کر رہا ہے، اور یہ ایندھن پاکستان کے مقامی ریفائنری میں تیار ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری آئل ریفائنریز بھی عالمی معیار کے مطابق بحری ایندھن تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو امریکہ اور ایران کی جنگ کے دوران کراچی اور گوادر پورٹس میں اترنے والا کارگو اور کارگو میں تجارتی جہازوں کو ایندھن کی فراہمی یہ آنے والے برسوں کی ایک معمولی سی جھلک ہے۔ دنیا اب صرف بندرگاہیں نہیں دیکھ رہی بلکہ لاجسٹکس تلاش کر رہی ہے، لاجسٹک ہب۔ دنیا ایسے مراکز چاہتی جہاں تیل ذخیرہ بھی ہو سکے، جہاز ایندھن بھی لے سکے اور کارگو بھی چینج ہو، اور اگر کسی سمندری راستے میں مسئلہ پیدا ہو جائے تو متبادل یا آلٹرنیٹ سپلائی چین بھی موجود ہو۔ تو اسی سوچ کے تحت پاکستان میں انرجی سٹی کا منصوبہ سامنے آیا۔ وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز جنید انور جو ہیں وہ پچھلے دنوں لاہور آئے تو انہوں نے بتایا کہ انرجی سٹی کا منصوبہ تو مکمل ہو گیا، تو اس سے ہماری بندرگاہوں کی سرگرمیاں بڑھ جائیں گی، پاکستان کو سالانہ کروڑوں ڈالر کی ٹرانزٹ فیس حاصل ہوگی۔ لیکن یہاں پھر ایک لیکن موجود ہے۔
کہ صرف جغرافیائی تو کسی ملک کو امیر نہیں بناتا نا، جغرافیہ کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام بھی چاہیے، قانون کی حکمرانی درکار ہے، جدید ترین انفراسٹرکچر بنانا ہے، تب کہیں جا کے عالمی سرمایہ کار اعتماد کرے گا۔ تو یو اے ای کی جبل علی پورٹ کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے اپنی ساکھ بہتر بنائی اور کراچی پورٹ کا سارا بزنس لے کے اڑ گیا۔ آج بھی اگر ہم نے ماضی کی غلطیوں سے نہ سیکھا، موجودہ حالات اور عوامل کو اپنے حق میں نہ استعمال کر پائے، تو پھر بہترین اپرچونٹیز ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی وہ وقت ہے جس کا ہم پتہ نہیں کب سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ یہ بندرگاہوں کا مقابلہ نہیں بلکہ پورے خطے کی معاشی قیادت کا مقابلہ ہے۔ اسی میں سمجھتا ہوں کہ اب اصل سوال یہ نہیں کہ جنگ کہاں ہوگی، اصل سوال یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد تجارت کس راستے پہ ہوگی، اور اس خطے میں جو ملک اس سوال کا بہترین جواب دے گا، آنے والی دہائی میں معاشی فائدہ بھی وہی لے گا۔ لیکن پھر کہوں گا کہ موقع اور کامیابی ایک چیز تو نہیں، کامیابی کے لیے پالیسیز میں تسلسل چاہیے، کنٹینیوٹی چاہیے، سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور علاقائی تعاون درکار ہوتا ہے، اور اگر ہم یہ چاروں چیزیں فراہم کر سکیں تو ممکن ہے پہلی مرتبہ دنیا میں صرف ایک جغرافیکل امپورٹنس کے طور پہ نہیں بلکہ علاقائی انرجی اور لاجسٹکس کے ہب کے طور پہ دیکھنا شروع ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ، یہ بحران پاکستان کے لیے تو ایک نادر معاشی موقع ثابت ہوگا۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ خطہ مکمل جنگ کی طرف جاتا ہے یا سفارتکاری دوبارہ اپنا راستہ اپنا بناتی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہوگا کہ جنگ مکمل خاتمے کی طرف جائے گی یا سفارتکاری دوبارہ اپنا راستہ بنائے گی۔ تو آنے والے چند ہفتے صرف مشرق وسطی نہیں بلکہ ایشیا کی معاشی سمت کا بھی فیصلہ کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کی رائے میں کیا پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا سکے گا، یا ایک بار پھر ہم موقع ہمارے سامنے سے گزر جائے گا اور ہم منصوبے بناتے ہی رہ جائیں گے؟ مجھے کامنٹس اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔